یہ مت سمجھنا کہ ہمیں جنگ نہیں آتی، ہمیں ہی جنگ آتی ہے۔ کراچی والوں کا پتہ ہمیشہ ترک کا پتہ ہوتا ہے۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان بائندہ باد۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں مسعود رضا۔ کامران صاحب سالانہ تعطیلات پر ہیں، لہٰذا کچھ دنوں تک میرا اور آپ کا اس پروگرام میں ساتھ رہے گا۔ پروگرام کی ابتدا میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی۔ اب اس کے میئر کا فیصلہ ہونے ہی والا ہے۔ کون ہوگا اس کا میئر یہ تو پتہ چلے گا جس دن اس کا انتخاب ہوگا، لیکن الیکشن کمیشن نے کراچی کے میئر اور ڈپٹی میئر کے لیے امیدواروں کے ناموں کی حتمی فہرست اب جاری کر دی ہے، اور ایم کیو ایم کے نامزد امیدوار وسیم اختر 3 جماعتوں کے امیدواروں کے ساتھ، جس میں 8 امیدوار ہیں دیگر جماعتوں کے، اب الیکشن میں حصہ لیں گے۔ الیکشن کمیشن کے شیڈیول کے مطابق آج حتمی فہرستیں آویزہ کیے جانے کے بعد میئر اور ڈپٹی میئر کے لیے جو پولنگ ہوگی اس کی تاریخ اب طے ہوئی ہے 24 اگست، اور نتائج کا اعلان 25 اگست کو کیا جائے گا، جبکہ منتخب میئر، ڈپٹی میئر، چیئرمین اور وائس چیئرمین کے عہدوں کے جو حلف برداری کی تقریب ہے وہ 30 اگست کو ہوگی۔ 30 اگست کو میئر حلف اٹھائیں گے۔ ایم کیو ایم کی جانب سے کراچی کے نامزد میئر وسیم اختر 12 مئی اور انسداد دہشت گردی کی دفعات کے کیسز سمیت 36 مقدمات میں نامزد ہیں۔ 27 مقدمات میں وسیم اختر کی ضمانت ہو چکی ہے، اور پچھلے ماہ 19 جولائی کو عبوری ضمانت کی منسوخی کے بعد انہیں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اضافے اور بہتری کو مضبوط کرنے کے لیے اگر خاموشی اختیار کر لیں تو بہتر ہوگا۔ عدالت میں جب پیشی ہوئی تھی وسیم اختر کی تو انہوں نے سوالوں کے جواب میں یہ کہا تھا کہ وہ اپنے وکلا سے مشورہ کر رہے ہیں کہ میئر کا الیکشن وہ جیل سے لڑیں گے یا یہ الیکشن وہ باہر سے لڑیں گے۔ بہرحال ایم کیو ایم کے سینئر رہنما ڈاکٹر فاروق ستار ہمارے اسی پروگرام میں آئے تھے، اور انہوں نے واضح طور پر یہ کہا تھا کہ میئر کے لیے ان کے امیدوار صرف اور صرف وسیم اختر ہی ہوں گے۔ وسیم اختر ہی ایم کیو ایم کی جانب سے، قائد دل الطاف حسین کی جانب سے ایم کیو ایم کے نامزد کردہ امیدوار ہیں کراچی کی میئرشپ کے لیے اور کھیمسی کی میئرشپ کے لیے۔ اس میں کوئی تردد نہیں اور ہمارے فیصلے میں کوئی نظر ثانی نہیں ہے، وسیم اختر ہی ہمارے امیدوار ہیں۔ اگر ایم کیو ایم کے نامزد میئر وسیم اختر کی ضمانت نہیں ہوتی تو وہ جیل سے کس طرح عوام کی خدمت کر سکیں گے، کیونکہ ایم کیو ایم کا یہ دعویٰ رہا ہے کہ وہ عوام کی خدمت کرے گی، اور اسی دعوے کی بنیاد پر اس نے عوام سے ووٹ حاصل کیے تھے۔ اب اگر ان کی ضمانت نہیں ہوتی یا ان کو سزا ہو جاتی ہے، وہ زیادہ عرصہ جیل میں رہتے ہیں، تو پھر ایم کیو ایم نے جو قوم سے وعدہ کیا تھا ایم کیو ایم اس کو کس طرح سے نبھائے گی؟ بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ریحان ہاشمی صاحب، ایم کیو ایم کے مرکزی رہنما ہیں۔ بہت بہت شکریہ ریحان ہاشمی صاحب۔ بالکل یہ آپ کا استحقاق ہے کہ آپ کسی بھی شخص کو نامزد کریں، چاہے اس کے اوپر کیسز ہوں، چاہے وہ جیل میں ہو یا باہر ہو، اس کا آپ نے بالکل صحیح استعمال کیا اپنے استحقاق کا۔ مگر کیا آپ کی پارٹی میں یہ سوچ موجود ہے کہ اگر وسیم اختر صاحب باہر نہیں ہوں گے اور وہ میئر منتخب ہو جائیں گے تو جو آپ نے وعدے کیے تھے قوم سے وہ کس طرح سے پورے ہوں گے؟ دیکھیں، یہ 2 حصوں میں اس کو جواب دوں گا۔ پہلا حصہ تو یہ کہ ایک نامزد میئر کو جو کہ جس نے الیکشن جیتا ہوا ہے، کراچی کی عوام ایکسپیکٹ کر رہی تھی، اس کو دیکھنا چاہ رہی تھی، اور اس کے علاوہ وہ دیگر پورٹ فولیو پہ رہ چکا ہے اور ایک اہم عہدوں پہ سرو کرتے رہے ہیں، اور بظاہر تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کراچی کے لوگوں کو، ایم کیو ایم کے ووٹرز کو بھی اور جو ووٹرز نہیں ہیں ان کو بھی، کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا ایک تسلسل ہے جو کہ فقط ایک مطلب جو جسٹیفائیبل نہیں ہے کیس سہولت کار کا، اس کے بنیاد کے اوپر ان کو اریسٹ کیا گیا ہے۔ اچھا، یہ تو چلیں لیٹیگیشن میں معاملہ چلا گیا۔ اب دوسری بات پر آتے ہیں کہ سرو کرنے کے حوالے سے، ویسے تو 8 ماہ ہونے کو ہیں، تاحال جو یہاں کے کراچی کے اور اربن سندھ کے جو لوگ ہیں جنہوں نے منتخب کیا اپنے لوگوں کو، وہ
اپنے منتخب نمائندوں کو دیکھنے سے قاصر ہیں اور وہ ان کے منتخب نمائندے اپنی عوام کو سرو کرنے سے قاصر ہیں. اس کی درجنوں بھر وجوہات ہیں. اس بات کے قطع نظر کہ آرٹیکل 140A جو کہ ایڈمنسٹریٹو اینڈ فائنینشیل پاورز کو دینے کا کہتا ہے لوکل باڈیز کو, وہ بھی نہیں ہے, اور اس کے برخلاف جو بھی جیسا لنگڑا لولا قانون ہے اس کے تحت انتخابات ہوئے اور باوجود اس کے کہ وہ جو امپلیمنٹ ہونا تھا وہ نہیں ہو سکا. ایم کیو ایم کا جو بھی عوامی فلاح کا کام ہے وہ بنیادی طور پہ ایک ٹیم ورک ہے. یقینی طور پہ لیٹیگیشن میں گئے ہوئے ہیں میئر کے حوالے سے اور قانونی تقاضے پورے بھی کیے جائیں گے. ہم پر امید بھی ہیں اور ہم یہ بھی امید کر رہے ہیں کہ انصاف کا بول بالا ہو اور جو لوگ ہیں جو کہ جن کو انجسٹیفائبل کیسز میں ٹریپ کیا گیا ہے وہ باہر نکلیں, اور جو منتخب نمائندے ہیں بالخصوص میئر کراچی وہ عوام کو سرو کریں. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ایم کیو ایم کا جو بھی کام ہوتا ہے, چاہے کسی نے جو کوئی 30 مار خان جس نے ماضی میں بھی سرو کیا ہو, وہ بنیادی طور پہ صرف ٹیم ورک کی وجہ سے ہے, وہ ویژن کی وجہ سے ہے, وہ ڈائریکشن کی وجہ سے ہے, وہ لیڈرشپ کے واضح ایک احکامات کی وجہ سے ہے کہ لوگوں کو سرو کرنا ہے اور کن پیٹرنز پہ رہتے ہوئے سرو کرنا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی کسی قسم کی ہنڈرنس آئے گی اس کو عوام کو سرو کرنے میں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی ادارے کا سربراہ ہو یا نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا؟ دیکھیں ایسا تو نہیں ہے کہ فرق نہ پڑے. یقینی طور پہ کچھ پرسنٹیج پرفارمنس کی جہاں پر, کیونکہ وہ بڑا ایک ورکہولک قسم کا اور پرومپٹ رسپانس دینے والا شخص ہے, فیلڈ میں خود موجود ہوتے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ جب میئر نامزدگی تھی اور جب وہ پری ایمپٹنگ میجرز کی بات کر رہے تھے تو نالوں پہ, دیگر جگہوں پہ, کچروں کی جگہوں پہ وہ خود موجود ہوتے تھے. یقینی طور پہ وہ ان کی موجودگی تو نہیں ہوگی, البتہ یہ ہے کہ جو پالیسی میٹرز ہیں اس کے حوالے سے ان کے واضح طور پہ مانیٹرنگ رہے گی. متحدہ قومی موومنٹ لیٹیگیشن میں بھی ہے اور پر امید ہے کہ انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے تو جو کراچی کا منتخب میئر ہے وہ عوام کے بیچ میں ہوگا اور اپنی پرفارمنس دے گا. جب آپ بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ انصاف کے تقاضے اور آپ کے ساتھ زیادتی اور فلاں فلاں فلاں, تو تاثر یہ ملتا ہے کہ ایم کیو ایم وسیم اختر کی نامنیشن کو استعمال کر رہی ہے ان کو بچانے کے لیے. ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ قصوروار ہیں یا بے قصور, تو عدالت میں پتہ چلے گا, لیکن کیا ایم کیو ایم یہ نیریٹو اختیار کر کے وسیم اختر کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے؟ ایک ایسا بیس لیس کیس کہ جس میں صرف سہولت کار ہونے کا چارج ہے اور وہ بھی بڑی مطلب ویک قسم کی دلیل کے ساتھ کہ جس کو کسی بھی وقت چیلنج کیا جا سکتا ہے, اور صرف یک طرفہ ایک وکٹمائز کرنے کا سلسلہ ہے. اس کے تو ٹیم ورک ہے. لیٹس سے ہائپوتھیٹیکلی کہ اگر وہ اس وقت انہوں نے سہولت کار کا کردار ادا کیا تو ان کے ساتھ تو پوری ٹیم تھی اور اس ٹیم میں انچارج پولیس بھی تھے اور دیگر جو محکمے کے لوگ تھے وہ بھی تھے. تو وہ تو ہمارا اسٹیٹمنٹ آ چکا ہے. مگر اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وسیم اختر بھائی کو منتخب وہ نمائندے ہیں, نامزد میئر ہیں, اور یہ تمام چیزیں نامزدگی کے بعد ان کے ساتھ جو بھی سلوک ہوا ان کو جو وکٹمائز کیا جا رہا ہے وہ یہ تمام چیزوں کے بعد ہوا ہے. تو یہ بھی بہت ہی واضح طور پر ہے, لوگوں کے سامنے موجود ہے. کراچی کے عوام سے اگر آپ رینڈملی پوچھیں بھی تو لوگ اس بات کی شکایت کرتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو کہ یہ واضح طور پہ نظر آ رہا ہے. لوگوں میں بدگمانیاں پیدا ہو رہی ہیں کہ آپ نے ایک نامزد میئر کو اس طرح جب اس کی نامزدگی ہوگی تو اس کے بعد بالخصوص. مگر ریحان صاحب بات یہ ہے کہ آپ بار بار کہتے ہیں وکٹمائزیشن. اگر آپ نے کسی شخص کو میئر نامزد کر دیا ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ واقعی بے گناہ ہو. میرا پہلا بھی سوال آپ سے یہ تھا کہ آپ اسے استعمال کریں, اور آپ بار بار صرف ایک کیس کی بات کر رہے ہیں حالانکہ ضمانتوں کے بعد بھی ان پہ ابھی 9 کیسز موجود ہیں. تو آپ صرف ایک ہی کا اشارہ کر رہے ہیں اور ایک ہی کی بات کر رہے ہیں. یہ تو بڑی لمبی کہانی چلے گی اگر 9 کیسز پہ ابھی بھی وہ نامزد ہیں اور اندر ہیں. دیکھیں میں اس کی ڈیپتھ میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ عدالت اس کو دیکھ رہی ہے معاملے کو, لیکن پھر بھی سطحی طور پہ میں گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ بڑی پوزیشنوں پہ رہے ہیں یہ, اور وہ ایسی پوزیشنیں ہیں کہ جو کہ کلیئرنس کے بغیر نہیں حاصل ہوتی ہیں, پہلی چیز. دوسری چیز یہ کہ کیا یہ واضح طور پہ نظر نہیں آتا کہ وکٹمائز کیا جا رہا ہے؟ کیا ایک منتخب نمائندہ چلیں اگر ہیں انصاف کے تقاضے پورے ہونے ہیں
تو اس کی ایک سالڈ دلیل ہونی چاہیے, ایک مستحکم پوائنٹس ہونے چاہیے کہ جس کے اوپر وہ کیسز چلائے جا رہے ہوں, مگر ایسا بھی نظر نہیں آتا, اور وہ عدالت میں ہم ثابت بھی کریں گے انشاءاللہ. تو یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ وکٹمائزیشن کا ایک تسلسل ہے جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں, اس کو سہ رہے ہیں. کراچی کی عوام بھی بخوبی اس سے واقف ہے. مگر پھر میں آپ کے پروگرام کے تبسط سے یہ گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں, ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے انصاف. ظلم اور جبر جو ہے وہ زیادہ عرصے نہیں چلتا, انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. چلیں ہم خوش دلی کے ساتھ قبول کرتے ہیں کہ اگر کیسز ہیں تو لیٹیگیشن میں جائیں گے, عدلیہ کا احترام بھی کرتے ہیں اور عدلیہ کی تمام باتوں کو ہم مانتے بھی ہیں. مگر ایسا نہ ہو کہ اگر خدا نخواستہ اگر چیزیں وکٹمائزیشن کی طرف جا رہی ہیں تو عدلیہ کی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے فیک کیسز اور واضح طور پہ نظر آنے والے جو کہ وکٹمائز کرنے والے کیسز ہیں بنائے گئے ہیں, تو ان کی بھی باز پرس ہونی چاہیے کہ ان سے پوچھا جانا چاہیے کہ جناب آپ نے کس بنیاد کے اوپر یہ غلط ایف آئی آر درج کر. ریحان ہاشمی صاحب, ہمیں اس بات کا ادراک ہونا چاہیے اور ہمیں اس بات کو ماننا چاہیے کہ عدلیہ بہتر سمجھتی ہے کہ اسے کیا کرنا ہے اور کس طرح سے کرنا ہے. آزاد عدلیہ ہے, اور بار بار آپ جو وکٹمائزیشن کی بات کر رہے ہیں تو یہ آپ کا موقف ہے. اب جب عدالت میں کچھ ثابت ہوگا اس کے بعد ہی معاملہ واضح ہو سکتا ہے, اس سے پہلے تو نہیں ہو سکتا. بہرحال ہم تھوڑا سا اس سے آگے بڑھتے ہیں. اگر وسیم اختر صاحب کو ان 9 کیسز میں سے کسی ایک میں بھی سزا ہو جاتی ہے یا یہ کیسز چلتے رہتے ہیں اور وہ مسلسل اندر رہتے ہیں, تو ایسی صورت میں ایم کیو ایم کی جانب سے اگلا نام کیا ہو سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے اگر وہ اندر رہیں گے تو جو آپ نے وعدے کیے ہیں کراچی کی عوام سے ان کو تو آپ پورا کرنے میں خاصے قاصر رہیں گے. دیکھیں, یہ میں اس بات کو تو نہیں کر سکتا کہ کون سا نام ہوگا. آپ کا پہلی بات, عدلیہ کے اوپر ہم کسی بھی طور پہ اثر انداز ہونا نہیں چاہتے, نہ ہوں گے. ہم احترام کرتے ہیں عدلیہ کا اور عدلیہ کے تمام فیصلوں کا بھی احترام کرتے ہیں. آنے والے دنوں میں جو بھی صورتحال ہوگی, متحدہ قومی موومنٹ نے اپنی کنٹینجنسی پلاننگ کی ہوئی ہے, دوسرا پلان موجود ہے, پلان بی موجود ہے ہمارے پاس. جو لیڈرشپ بوقت ضرورت اس کو عوام کے سامنے اور مطلب اسٹیٹمنٹ دیں گے, پریس کانفرنس ہوگی اگر ضرورت ہوگی تو وہ کی جائے گی. لیکن یہ ضرور آپ ذہن میں رکھیں کہ متحدہ قومی موومنٹ دیگر جماعتوں سے مختلف ہے, بہت ہی منظم جماعت ہے. کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کو اگر اس طرح انگیج کر دیا جائے تو عوامی خدمت کے وہ جذبے سے جس سے سرشار ہے وہ پس پش ڈال دیا جائے گا. یہ قطعی طور پہ نہیں. یہ بات تو ماضی میں بھی آپ کی جماعت کے مختلف رہنماؤں سے ہوتی رہی ہے, میں بھی بات کرتا رہوں. ہمیشہ آپ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ اگر اختیار نہیں بھی ملے گا تو ہم بیلچے پھاوڑے لے کر نکل جائیں گے, جھاڑویں اٹھا کے نکل جائیں گے. اور آپ نکلے بھی, شہر کو صاف کرنے کے لیے نکلے بھی, مگر چند دنوں کے بعد واپس چلے گئے. وہ آپ کی جو موومنٹ تھی وہ بھی رک گئی. اب آپ سے میں پھر جاننا چاہوں گا, ایک ایسے موقع پر جب اب میئر کا فائنل الیکشن ہونے والا ہے, کون سے وہ وعدے ہیں جو آپ نے قوم سے کیے ہیں, ایک مرتبہ ان کو دہرائیے, اور کیا آپ انہیں واقعی پورا کر سکیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پہلا جو ہمارا اسٹیپ ہوگا وہ اگینسٹ کرپشن, جو اندر ڈپارٹمنٹل کرپشنز ہیں اس کو ختم کرنے کے حوالے سے. دوسرا یہ کہ ہم چاہیں گے کہ کمیونٹی موبیلائز ہو, کمیونٹی اون کرے. آئی این جی اوز اور یونینز, اس طرح کے جو ایسوسیشنز ہیں وہ انوالو ہوں, ان کا شہر ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہتر طریقے سے کام بھی ہو سکے گا, کارکردگی بھی آپ کو نظر آئے گی. اور میں کوئی بڑی بات نہیں کر رہا, لیکن ود ان اے ایئر آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر نمایاں تبدیلی ہوتی ہے. حالانکہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ نہ ہی تو آئین کی پاسداری کی گئی ہے, چاہے وہ آرٹیکل 140A کا اطلاق نہ کر کے, چاہے وہ ایڈمنسٹریٹو اور فائنینشیل پاورز لوکل باڈیز سے چھین کر کیا گیا ہو, چاہے وہ فنڈز کا فقدان پیدا کر کے کیا گیا ہو. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود بھی ہم ڈیڈیکیٹڈ ہیں, انشاءاللہ رزلٹ دیں گے. بہت شکریہ ریحان ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود. اور جیسے کہ ریحان ہاشمی صاحب کی آج جو ہماری گفتگو ہے یہ اس گفتگو سے بہت مختلف ہے جو اس سے پہلے متحدہ کے مختلف رہنما کرتے رہے. وہ کہتے رہے کہ ہم خود کام کریں گے, باہر نکلیں گے, وسائل ہوں نہ ہوں, ہم شہر سے کچرا اٹھائیں گے, پانی کا مسئلہ حل کریں گے. لیکن آج جب ہم بات کر رہے ہیں تو بات کی جا رہی ہے فنڈز ہوں گے نہیں ہوں گے, کمیونٹی کو موبلائز کرنا ہوگا, اس طرح کی اب باتیں ہو رہی ہیں. تو یہ کراچی والوں کے لیے ایک بہت ہی سنجیدہ معاملہ ہے کہ انہوں نے ایک میئر کو منتخب کیا, متحدہ نے ایک ایسے شخص کو میئر منتخب کر دیا جس پر کئی کیسز ہیں, اور اگر وہ پرفارم نہیں کر پاتا تو پھر یہ تمام معاملہ اگر لٹکتا چلا گیا اور رزلٹ سامنے نہیں آئے تو پھر اس میں کراچی کی عوام کا کیا قصور ہوگا؟ کراچی کی عوام کو سروسز چاہیے, کیا متحدہ اپنے وعدے پورے کر سکے گی؟ خیر یہ وقت بتائے گا. ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے کراچی سے ہی, جہاں سمندر میں جو مچھلیوں کا شکار کیا جاتا ہے
ہے وہ اس حوالے سے غیر قانونی شکار کیا جا رہا ہے اور اس کی وجہ سے برآمدات شدید متاثر ہو رہی ہیں. ایک بریک کے بعد. پاکستان دنیا کے ان خوش نصیب ممالک میں شامل ہے جہاں گہرے نیلگوں پانیوں والا سمندر ہے اور صرف یہاں پر جہاز رانی نہیں ہوتی، صرف جہاز رانی کے لیے ہی یہ بہترین تصور نہیں کیا جاتا بلکہ پاکستانی سمندروں میں مچھلیوں جھینگوں کی اعلیٰ اقسام بھی پائی جاتی ہیں جنہیں ایکسپورٹ کر کے لگ بھگ 35 کروڑ ڈالر زر مبادلہ یہاں سے کمایا جا سکتا ہے. لیکن ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ اگر پاکستان فشری سی فوڈ کی صنعت کو خالصتاً سائنسی بنیادوں پر استوار کرے تو ہماری برآمدات میں جو اضافہ ہے اس کا حجم کوئی دگنا ہو سکتا ہے اور یا شاید اس سے بھی زیادہ بڑھ سکتا ہے. ہماری ایک اور بدقسمتی یہ ہے کہ ایک طویل عرصے سے بعض مچھیرے ایسے ہیں جو وقتی منافع کی خاطر بڑی بے رحمی کے ساتھ ننھی مچھلیوں کا شکار کرتے ہیں جس سے سمندری حیات کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ رہا ہے اور جو مچھلیوں کی افزائش ہے وہ رک جاتی ہے اس عمل سے اگر ننھی مچھلیوں کو کا شکار شروع کر دیا جائے. اس حوالے سے ہمارے نمائندے شیراز احمد نے ایک خصوصی رپورٹ تیار کی ہے، آئیے دیکھیں. مچھلی کا شکار کرنا جرم نہیں، لیکن کچھ ماہی گیر بڑی بے رحمی کے ساتھ ننھی مچھلیوں کا شکار کرتے نظر آتے ہیں. ان مچھیروں کو اس بات کا اندازہ نہیں کہ قاتل جال کی بدولت یہ دراصل نہ صرف مچھلیوں کی نسل کشی کر رہے ہیں بلکہ اپنے روزگار کو اپنے ہی ہاتھوں ختم کر رہے ہیں. پاکستان میں باٹم ٹرولنگ بہت زیادہ کی جاتی ہے تو ہمارے پاس باٹم ٹرولنگ کی وجہ سے اوور فشنگ ہے اور جو نیٹ سائز ہم استعمال کرتے ہیں وہ نیٹ سائز کے اوپر کنٹرول نہیں ہے. تو نیٹ سائز پہ کنٹرول نہیں ہونے کی وجہ سے جو مچھلیوں کے بچے ہوتے ہیں وہ بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں. آبی حیات کے ساتھ کیے جانے والے اس بےایمانہ سلوک کے پیچھے وجوہات جاننے کی کوشش کی تو یہ معلوم ہوا کہ پولٹری اور دیگر جانوروں کی خوراک ان ننھی مچھلیوں سے حاصل کی جاتی ہے. اپنے وائجز کو اکنامیکل بنانے کے لیے بوٹ اونرز نے اس بات کا خیال نہیں رکھا کہ یہ بچے ہیں، کل اگر بڑے ہوتے تو یہ بھی 200 400 600 روپے کلو والی مچھلی بنتے. انہوں نے جو مچھلی ان کے پاس آئی اس کو پکڑا اور اس کو لے آئے اور وہ چونکہ بک جاتی تھی اور گورنمنٹ کی طرف سے کوئی کنٹرول نہیں ہے اس کے اوپر اور فش میل میں بھی ضرورت ہوتی ہے تو اس وجہ سے ہمارے جو سٹاکس ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہوئے. پاکستان سالانہ 35 کروڑ ڈالر مالیت کی مچھلی یورپ اور مڈل ایسٹ کو ایکسپورٹ کرتا ہے. آبی حیات کے ماہرین کا کہنا ہے کہ جو ماہی گیر ننھی مچھلیوں کے گھنونے شکار میں ملوث ہیں انہیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اگر یہ سلسلہ واپسی خالی ہاتھ ہی لوٹنا پڑے گا. کیمرامین مرسلین احمد کے ساتھ شیراز احمد، دنیا نیوز، کراچی. صرف اتنا ہی معاملہ نہیں ہے بلکہ سمندروں کو آلودہ بھی کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے سمندری حیات کو شدید نقصان پہنچتا ہے اور یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے، پاکستان کا نقصان ہے. سندھ حکومت کو اس پر کوئی نہ کوئی ضرور ایکشن لینا ہوگا. بہرحال مزید اس کی تفصیلات جانتے ہیں کہ اس سے مزید کیا کیا نقصان ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد علی صاحب، فشر فورم سے آپ سے کا تعلق ہے. بہت بہت شکریہ محمد علی صاحب. محمد علی صاحب یہ فرمائیں کہ یہ قاتل جال کا استعمال کیوں کیا جاتا ہے اور یہ ننھی مچھلیوں کو پکڑنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اصل میں یہ جو طریقہ کار ہے اس کو ہم نسل کشی کہتے ہیں، مچھلیوں کی نسل کشی. اور یہ ایسے جالوں سے یہ مچھلی پکڑی جاتی ہے جس کے جو ہے نا وہ سوراخ بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور اس کو جو ہے نا وہ قطرہ جال بھی کہتے ہیں جس سے جو ہے یہ چھوٹی مچھلیاں پکڑی جاتی ہیں. اصل میں یہ مچھلیاں بھی سی فوڈ ہیں، یہ کھانے میں استعمال ہوتی ہیں مگر کیونکہ جو ہے نا وہ پولٹری انڈسٹری کو جو ہے وہ فش میل کی ضرورت ہے، پولٹری فیڈ کی ضرورت ہے، اس لیے جو ہے اس کے پیچھے جو پولٹری انڈسٹری اور فش میل فیکٹریز کے اونر، بڑے بیپاری تاجر جو ماہی گیروں کو انکریج کرتے ہیں، ان کو قرضہ دیتے ہیں، وہ ان کے لیے جو ہے لاکھوں ٹن کے حساب سے یہ چھوٹی مچھلیاں پکڑ کے لاتے ہیں ٹریش فش کی صورت میں جو فش میل میں استعمال ہوتی ہیں اور یہ فش میل سے جو ہے وہ پولٹری فیڈ بنتا ہے اور اس کے پیچھے جو ہے نا وہ پولٹری انڈسٹری کی ایک مافیا جو ہے اس کے اندر انوالو ہے.
जी पूरा माफिया है और हम ये भी जानते हैं कि ये ममनुआ शिकार है, कावानीन मौजूद हैं मगर फिर भी होता है। ये बताएं कि ये नन्ही मछलियां बिकती किस हिसाब से हैं? अगर इसको सी फूड के तौर पर पकड़ कर बेचें तो इन मछलियों का रेट जो है 100 से लेकर 200 रुपये तक मार्केट का रेट इसमें हो सकता है। मगर जो फिश मील या पोल्ट्री फीड में ये जो ट्रेश फिश के तौर पर पकड़कर जो बेचते हैं उसका 10 से लेकर 15 रुपये इनको जो है वो माहीगिरों को कीमत दी जाती है। मोहम्मद अली साहब, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि ये ममनुआ शिकार है जो किया जा रहा है, गैर कानूनी है, तो मछलियों की नस्ल कशी को रोकने के लिए क्या इक़दाम किए जा सकते हैं और क्या किया जा रहा है? इक़दाम तो बहुत सारे हो सकते हैं। पहली बात यह है कि जो इस वक्त तक जितने भी जो फिशरीज़ के एक्ट बने हुए हैं, कानून बने हुए हैं, उनको सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए और जो भी मछलियों की नस्ल कशी के जाल इस्तेमाल करते हैं जो ममनुआ जाल भी हैं, जिसको हम इल्लीगल फिशिंग भी कह सकते हैं, तो गवर्नमेंट को उन कानून के तहत जो है जो लोग इस तरह की फिशिंग करते हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो लोग ये फिश खरीदते हैं या जो है वो माहीगिरों को कर्ज देते हैं और उनको इनकरेज करते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और जिन फैक्ट्रियों में ये ट्रेश फिश जो है वो इस्तेमाल होती है फिश मील के दौरान, उनके खिलाफ भी जो है ना वो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मेरी इस सिलसिले में तजवीज़ है कि जो है ये मछलियों की नस्ल कशी का जो प्रैक्टिस है वो उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगी जब तक जो है ट्रेश फिश के खरीदार जो है वो मार्केट में नहीं हो। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद। और जिस तरीके से ये शिकार किया जा रहा है उससे बहुत नुकसान पहुंच रहा है। ज़र मुबादला बड़ी मिकदार में हासिल किया जा सकता है अगर साइंसी बुनियादों पर ये शिकार किया जाए और मुल्क में जो ज़रूरियात हैं सी फूड की उनको भी ऐसे तरीके से पूरा किया जा सकता है, मगर ऐसा नहीं हो रहा, सिर्फ इसलिए कि कानून पर अमल नहीं हो रहा। यहाँ एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आप हेडलाइंस देख सकेंगे और फिर प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मसूद रजा। कामरान खान साहब सालाना तातीलात पर हैं, तो अगले कुछ दिनों तक मेरा और आपका साथ इस प्रोग्राम में रहेगा। इस वक्त मुल्क में दहशतगर्दी के खिलाफ एक जंग जारी है, लेकिन इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान एक्ट और इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की शेख 1111 ख़त्म होने से सिंध में कई JITs ऐसी हैं जिनका क़याम खटाई में पड़ गया है। बहुत से ऐसे केसेस हैं, पंजाब में भी हाई प्रोफाइल केसेस हैं जिनमें मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाई खटाई में पड़ चुकी है। अगर पंजाब का हम पहले जिक्र करें तो पिछले साल खुदकुश हमले में शहीद होने वाले पंजाब के वज़ीर दाखिला कर्नल रिटायर्ड शुजा खानज़ादा की आज पहली बरसी थी, लेकिन उनके कत्ल में गिरफ्तार होने वाले मुल्ज़िमान को भी अभी तक सज़ा नहीं सुनाई जा सकी है। वज़ीर दाखिला पंजाब के डेरे पर पिछले साल 16 अगस्त को अटक में खुदकुश हमला किया गया था, जिसमें शुजा खानज़ादा समेत 19 अफराद जाँ बहक हो गए थे। इस सिलसिले में IG पंजाब मुश्ताक सुकैरा ने पिछले साल अक्टूबर में ये कहा था कि शुजा खानज़ादा के मुल्ज़िमान अपने अंजाम को पहुँच चुके हैं। CTD की टीम ने वहाँ पे जो उनकी हाइड आउट थी वहाँ पे रेड किया और दौरान मुकाबला 4 दहशतगर्द जो कर्नल शहीद के उस केस में शामिल थे मारे गए और कुछ उनके साथी वहाँ से फरार होने में कामयाब हुए और उनमें वहाँ से एक्सप्लोजिव, सुइसाइड जैकेट और आतिशी असला जो है वो बरामद किया गया है। इस तरह ना सिर्फ एक दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम हुआ बल्कि शहीद कर्नल खानज़ादा के जो मुल्ज़मान हैं वो अपने अंजाम को पहुँचे। जी, और इस बयान के बाद एक ड्रामाई सूरत हाल सामने आई। IG पंजाब के दावे के बरअक्स पुलिस के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने शुजा खानज़ादा पर हमले के मरकजी मुल्जिम कासिम माविया को पंजाब के इलाके अटक जबकि दीगर 3 मुल्जिमान को इस्लामाबाद के नवा से गिरफ्तार किया था।
لیکن اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ شجاع خانزادہ قتل کیس سمیت کئی ہائی پروفائل کیسز ہیں جہاں ملزمان کو جس قانون کے تحت یعنی تحفظ پاکستان ایکٹ پوپا کے تحت گرفتار کیا گیا تھا وہ قانون 1 ماہ پہلے ختم ہو چکا ہے اور ابھی تک اس کی تجدید نہیں کی گئی ہے۔ یہ جاننے کے لیے کہ وزیر قانون پنجاب یا وزیر داخلہ پنجاب سابق وزیر داخلہ پنجاب شجاع خانزادہ کیس میں اب تک کیا پیش رفت ہوئی ہے، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں دنیا نیوز لاہور کے نمائندے عامر عباسی۔ بہت بہت شکریہ آپ کا عامر عباسی۔ عامر، ہم جانتے ہیں کہ اس کیس کو خاصا لٹکایا گیا ہے، اس میں وکلا پروسیکیوٹر نہیں ملتے تھے اور اب نوبت یہ آ گئی ہے کہ جس قانون کے تحت ملزمان کو گرفتار کیا گیا تھا وہ قانون بھی اب موجود نہیں ہے۔ اگر ہم جاننا چاہیں کہ یہ معاملہ کس طرح سے چلا، اس کیس کو کس طرح سے آگے بڑھایا گیا، تو اس کی کہانی کیا ہے؟ جی بالکل مسعود، راولپنڈی کے جو ڈویژن کے علاقہ ہے، ڈسٹرکٹ ہے ضلع اٹک، اس میں کرنل ریٹائرڈ شجاع خانزادہ کی آبائی گھر تھا شادی خان میں، جہاں پر 16 اگست کو صبح 11 بجے کچھ لوگ ان کے کسی عزیز کی جو وفات پر فاتحہ خوانی کے لیے آئے تھے، تو تقریباً 40 سے 50 لوگوں کا وہاں پر مجمع تھا کہ شجاع خانزادہ جیسے ہی پہنچے وہاں پہ تو ایک خودکش حملہ آور نے زوردار دھماکہ کر دیا، خود کو دھماکے سے اڑا دیا، جس سے پوری جو ان کے حجرے کی عمارت تھی وہ زمیں بوس ہو گئی اور اس عمارت کے نیچے تقریباً 40 سے 50 لوگ دب گئے اور اس کے بعد وہاں پر ہیوی مشینری بلوا کر وہاں سے ان کی ڈیڈ باڈی نکالی گئی اور اس کے بعد اس واقعے میں 19 کے قریب جو افراد ہیں وہ جاں بحق ہوئے۔ شجاع خانزادہ سمیت ڈی ایس پی تھے وہاں کے حضروں کے، اس کے علاوہ دیگر لوگ بھی تھے۔ اس کے بعد اس مقدمے کی تحقیقات کے لیے بڑی بڑی ٹیمز بنائی گئی، جس میں ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنائی گئی۔ اس کے علاوہ ایڈیشنل آئی جی جو سرگودا ڈویژن کے RPO تھے ان کی سربراہی میں ٹیم بنائی گئی۔ مین جو اس کیس کی تفتیش تھی وہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ جو کرنل ریٹائرڈ شجاع خانزادہ نے خود یہ ادارہ بنایا تھا اسی نے کی اور اس ادارے نے FIR درج کی سب سے پہلے، اور اس کے بعد FIR میں یہ کہا گیا کہ کسی دہشت گرد تنظیم نے جو ہے یہ واقعہ کیا اور خودکش حملہ آور بھجوایا اور یہ واقعہ کیا۔ اس کے بعد اس واقعے کی ذمہ داری تو لشکر جھنگوی نے قبول کی تھی جو اطلاعات ہیں ان کے مطابق، لیکن بعد میں جب کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے اس کی انویسٹیگیشن کی تو اس میں یہ بات سامنے آئی کہ اس میں تحریک طالبان پاکستان کے جو لوکل ایلیمنٹس ہیں، لوکل گروپ ہے جس میں قاری سہیل گروپ کا نام بتایا گیا CTD کی جانب سے، وہ انوالو تھا، جس میں لوکل ایلیمنٹس کو بھی مدد لی گئی، لوکل سہولت کاروں اور مددگاروں کی مدد سے خودکش حملہ آور کو وہاں بھیجا گیا اور اس نے دھماکہ کیا۔ اس میں جو مین ایکیوز، اس میں کل 9 افراد کو نومینیٹ کیا گیا تھا جو اطلاعات جاری کی گئی تھی CTD کی جانب سے، لیکن اس میں ایک ہی ملزم جو مین ایکیوز تھا قاسم، اس کو گرفتار کیا گیا اور جو باقی 4 لوگ تھے جس میں امجد، فیاض، صداقت اور صدام تھے، یہ انکاؤنٹر میں لاہور میں جس کا IG صاحب پنجاب نے حوالہ دیا، ان کا انکاؤنٹر میں جو ہے وہ مارے گئے، لیکن اس کے علاوہ 4 لوگ ابھی بھی ہیں جو ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے۔ اس کے بعد اس مقدمے میں اکتوبر میں ہی جب قاسم کو گرفتار کیا گیا اس کا جسمانی ریمانڈ لیا گیا، جسمانی ریمانڈ لینے کے بعد بہت بہت شکریہ عامر عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اسلام آباد سے۔ تو یہ صورتحال شجاع خانزادہ صاحب کے کیس کے حوالے سے اگر بات کریں تو یہ ایک ٹیسٹ کیس ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ حکومت پنجاب نے اس قانون پر صحیح طریقے سے جس طرح عمل درآمد ہونا چاہیے تھا، کیسز چلنے چاہیے تھے، عدالتوں میں جس طرح سے پیش ہونا چاہیے تھا، مستعدی کا مظاہرہ نہیں کیا، تو ایک عام آدمی کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا، اس قانون کے بعد کیا فائدہ حاصل کیا گیا، ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا اس حوالے سے۔ صورتحال یہ تو تھی پنجاب کی۔ اگر ہم سندھ کی بات کریں تو سندھ میں بھی صورتحال کوئی زیادہ مختلف نہیں ہے۔ دہشت گردی کا ایکٹ کی جو شق ہے 1111 وہ ختم ہو چکی ہے۔ آپریشن کے دوران رینجرز کے ہاتھوں گرفتار ہونے والے ملزمان جو انویسٹیگیشن ٹیمز نے جن کو اپنے پاس رکھا، اب معاملہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ جن کو گرفتار کیا گیا ہے دہشت گردی کے جرم میں، دہشت گردی کے ملزمان ہیں یا مجرم ہیں، ان کو گرفتار کیا گیا ہے، خطرہ اب یہ ہے کہ یہ قانون کی گرفت سے نکل سکتے ہیں کیونکہ وہ قانون ختم ہو چکا جس کے تحت ریمانڈ لیا جانا تھا، GITs بننی تھی، تو بڑی عجیب سی صورتحال سندھ میں بھی موجود ہے۔ گورنر سندھ ڈاکٹر نشرت العباد سے ملاقات کی DG رینجرز نے، میجر جنرل بلال اکبر نے بھی، اور انہوں نے GITs قائم نہ کیے جانے کا معاملہ وہاں پر بھی اٹھایا۔ رینجرز انتظامیہ نے
26 मुलजिमान की GITs कायम करने के लिए सूबाई महकमा दाखिला को पिछले 2 माह से मुसलसल खतूत लिखे हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी पेशरफ नहीं हो सकी है। महकमा दाखिला सिंध की जानिब से GITs के क़याम के लिए वज़ीर आला सिंध को भेजी गई समरी मुशीर कानून मुर्तज़ा वहाब ने एतराज़ लगाकर वापस कर दी है। मुशीर कानून का मौक़िफ़ यह है कि रेंजर्स को मुलजिमान का 90 रोज़ा रिमांड अब लेने का इख्तियार देने वाली जो इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की शिक थी EE इस कानून की मियाद 2 माह पहले ख़त्म हो चुकी है। अब इस कानून के तहत GITs कायम नहीं की जा सकती हैं। तो जिस तरह के मामलात पंजाब में, उसी से मिलते जुलते मामलात सिंध में ऑपरेशन जारी है दहशतगर्दी के खिलाफ, मगर ये ऑपरेशन कैसे आगे बढ़ेगा, बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इख्तियार खोकर, हमारे नुमाइंदे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इख्तियार। ये मामला जो सिंध में हमारे सामने आ रहा है, तो सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि इससे कराची ऑपरेशन कैसे मुतासिर होगा, बल्कि इससे पहले ये फरमाइए कि जो GITs बन रही हैं, इनके ना बनने से क्या मसाइल पैदा हो रहे हैं, क्या प्रॉब्लम हो रही है? अच्छा मसूद साहब, ये जो GITs नहीं बन रहे, इसका बुनियादी सबब ये है कि आपको बता दें कि 11 जो कानून ख़त्म हो गया है, सबसे बड़ा सबब तो ये है। इस हवाले से ये डेवलपमेंट ये हुई कि महकमा दाखिला के जो साबिक सेक्रेटरी थे सैयद जमाल मुस्तफ़ा शाह, उसने 24 जून को एक समरी भेजी वज़ीर आला सिंध के लिए। उसमें बताया गया कि उसमें तजवीज़ किया गया कि 8 GITs जो है ना वो बनाई जाएँ, लेकिन वो समरी जब पहुँची मुर्तज़ा वहाब के पास, जो मशीर कानून है हुकूमत सिंध के, तो उन्होंने उस पर यह एतराज़ लगाया और उन्होंने कहा कि जब जिस कानून के तहत ये GITs बन सकते हैं और मुल्ज़मान को रेंजर्स 90 दिन के लिए रख सकती है, वो कानून ख़त्म हो चुका है, उसकी मियाद 15 जून को ख़त्म हो चुकी है। तो फिर ये उसने वजाहत तलब की कि ये बताया जाए कि फिर ये GITs किस तरह काम करेंगे और क्यों बनाई जाए। तो इसलिए वो चीफ सेक्रेटरी सिंध ने वो समरी वज़ीर आला को भेजने के बजाय वापस महकमा दाखिला को भेज दी। ठीक। और इस वक्त आज की सूरत आज ये है कि आज एक नई समरी वज़ीर आला सिंध को भेजी गई है और उसमें 26 GITs की अब बात हो रही है, यानी कि 26 से मुल्ज़मान ऐसे हैं जिनकी GITs नहीं बनी। लेकिन उस कानून में एक अहम बात ये उस समरी में ये लिखी गई है कि जो इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट है, उसमें उसके तहत उसके तहत ये GITs की तजवीज़ की गई है और उसके एक्ट की एक शिक है 19 तो उसमें सिर्फ इतना कहा गया है कि GITs बन तो सकती हैं, लेकिन वो क्योंकि रिमांड सिर्फ 14 दिन के लिए हो सकता है, तो 14 दिन के लिए बनाई जा सकती हैं। तो ये इस हवाले से मैंने मुर्तज़ा वहाब से मुलाकात की, उसके ऑफिस गया था, तो उसने इस बात की तस्दीक की कि उन्होंने एतराज़ किया है और उन्होंने कहा कि ये इसका जिम्मेदार है वो वफाकी हुकूमत है। बहुत बहुत शुक्रिया इख्तियार खोकर साहब। चाहे सिंध का मामला हो या पंजाब का मामला हो, सूरत हाल एक जैसी है, कानून मौजूद नहीं है। कानून मौजूद नहीं है तो जिम्मेदारी बनती है वफाकी हुकूमत की। बराह रास्त चलते हैं हम इस्लामाबाद और बात करते हैं मोहम्मद ज़ुबैर साहब से, जो निजकारी कमीशन के चेयरमैन भी हैं और मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद ज़ुबैर साहब। सबसे पहले तो कि मैं पोपा के हवाले से बात करूं, ये फरमाइए कि जब कोयटा में दहशतगर्दी का वाक़या होता है, उसके फौरी बाद ये सवालात उठना शुरू हो जाते हैं कि जो ऑपरेशन जारी है मुल्क भर में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, इस पर सही तौर पर अमल दरामद नहीं हो रहा, तमाम फ़ौजी और सिविल क़यादत मिल के बैठती है। तो ये बात कि अमल दरामद सही से नहीं हो रहा, इस पर आपकी राय क्या है? मेरा ख्याल है ये वजाहत की ज़रूरत है। ये ज़रब अज़ब जो है ये प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की क़यादत में शुरू किया गया और उनका डिसीशन था। एक तो मैं ये इसमें वाज़े कर दूं, और इसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल ये है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी 9/11 के बाद से मुसलसल हर साल जारी थी। पहले तो ये कहना कि जी, और दूसरी बात ये है कि बहुत से इक़दामात ऐसे हैं जो अगर नैब का, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का और तमाम स्टेक होल्डर्स का इंक्लूडिंग मिलिट्री का एक यकजा होना, वो भी इस हुकूमत ही की बदौलत था जिसने ये 20 पॉइंट मुरतब किए। अब होता ये है कि बहुत से पॉइंट्स पर हमने सक्सेस अचीव हुई है और कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिस पर सक्सेस नहीं हुई है। वो मैं एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ मिसाल के तौर पर। 2002 जनवरी में भी जनरल परवेज मुशर्रफ ने बहुत से इक़दामात अनाउंस किए थे दहशतगर्दी से निपटने के लिए, जिसमें एक मदरसा रिफॉर्म था। क्या हुआ मदरसा रिफॉर्म का? तमाम पावर्स उनके पास मौजूद थी, तमाम चीजें मौजूद थी, लेकिन मदरसा रिफॉर्म कुछ भी नहीं हुआ 13-14 साल। अगर हमारे ऊपर 1-1.5 साल में आके ये कहना कि जी कुछ भी नहीं हुआ, आप
پھانسی کی سزا نہیں دیتے تھے دہشت گردوں کو. ایک بہت بڑا سوال تھا کہ جی ہمت نہیں ہے, حکومت کے پاس دم خم نہیں ہے, وہ دینے شروع کیے. ملٹری کورٹس اسٹیبلش ہوئے, بہت سے آپریشنز لانچ ہوئے. سگنیفیکنٹ ریڈکشن ہے دہشت گردی میں. ٹھیک, ملٹری کورٹ کی بھی آپ بات کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں 1.5-2 سال میں, 2.5 سال میں آپ سے 3 سال میں کیا پوچھا جا رہا ہے, مگر آپریشن ضرب عصب آپ کے زمانے میں شروع ہوا. فوجی قیادت اب کہہ رہی ہے کہ سسٹین کرنا مشکل ہوگا اگر حکومت نے سنجیدہ اقدامات نہیں کیے. حکومت نیشنل ایکشن پلان پر کام نہیں کر رہی, یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے. نہیں, میں نے آپ کو ایک سمپل, میں اس میں بلیم گیم میں نہیں جاؤں گا کہ ان کو بیان دینا چاہیے تھا یا نہیں دینا چاہیے تھا. بات میں نے بڑی سمپل سی کی ہے کہ ضرب عضب تو پہلے بھی لانچ ہو سکتا تھا نا. 2012 میں کیوں نہیں لانچ ہوا تھا؟ 2011 میں کس نے روکا تھا؟ 2010 میں کیا ضرورت نہیں تھی؟ اس سے زیادہ دہشت گردی ہو رہی تھی, اس سے زیادہ حالات خراب تھے 2008 میں. تو اگر کسی نے وہ ڈیسیژن لیا, کون سی پارلیمنٹ سے اپروو ہوا؟ پارلیمنٹ 2014 جون میں پارلیمنٹ نے اپروو کیا ضرب عضب, اور اس پارلیمنٹ میں سب سے زیادہ نمائندگی کس کی ہے؟ پاکستان مسلم لیگ نواز کی موجود ہے. سو بہت سے, میں آپ کو اور 1-2 ایگزامپل دیتا ہوں. جس طرح ہیٹ سپیچ پر سن 47 سے لے کے 2014 تک آج تک جمعے کے خطبے پر کسی کے خلاف کیس نہیں چلا تھا, کسی کے خلاف. سن 47 سے لے کے 2014 تک ابھی پتہ نہیں 50,000 کیسز بن چکے ہیں. کتنے لوگوں کو اندر بند کر چکے ہیں, کتنے بڑے بڑے دہشت گرد پنجاب میں مارے گئے ہیں. وہ کہاں سے ہو گیا؟ لوگوں نے جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا ہے. ہوم منسٹر جو ہیں پنجاب کے, ان کی جان چلی گئی اس وجہ سے کہ وہ دہشت گردی سے لڑ رہے تھے, اور انہوں نے بڑے سے بڑے دہشت گرد کے خلاف ایکشن لینے سے بھی وہ پیچھے نہیں ہٹے. تو میرا خیال ہے تھوڑا بیلنس ہونا چاہیے. لیکن دیکھیں نا محمد زبیر صاحب, آپ نے شجاع خانزادہ صاحب کا ذکر کیا, ہم بھی انہی کی بات کر رہے تھے کہ وہ پنجاب کے وزیر داخلہ تھے, بہادر آدمی تھے, ان کو شہید کر دیا گیا, لیکن حکومت نے ان کے کیس میں جس سستی کا مظاہرہ کیا, آج تک ان کے جو ملزمان ہیں ان کو سزا نہیں مل سکی, کیس آگے نہیں بڑھا, آپ ایک وکیل تک اپوائنٹ نہیں کر سکے. اس طرح سے ملزمان کو کیسے انصاف کے کٹہرے تک لے کر جائیں گے؟ اسی لیے تو سوال اٹھتے ہیں کارکردگی پر حکومت کی. دیکھیں, یہ پاکستان میں تمام چیزیں جو ہیں وہ مختلف ادارے ہیں جس پر ڈیپینڈ کرتی ہیں, اور بہت سی چیزوں میں پروگرس ہوتی ہے, لیکن یہ بہت سلو پروسیس ہوتا ہے. اور میں پاکستانیوں کو یاد دلانے کے لیے, وہ ایم کیو ایم کے سینئر ترین رہنما لندن میں قتل ہوئے تھے 2009 میں, ابھی آج چل رہے 2016. کیا ہوا؟ لندن میں ہوئے تھے. لندن کی پولیس ہے, کوئی پاکستان کی پولیس تو ہے نہیں. وہاں نہ پوپا کا مسئلہ ہے نہ کسی اور چیز کا مسئلہ ہے. تو میرا خیال ہے ہمیں پیشنس کے ساتھ مگر زبیر صاحب, اسی لیے تو انسداد دہشت گردی کے نئے قوانین لائے گئے تاکہ فوری انصاف مہیا کیا جا سکے. ایسے قوانین جن کو عام طور پر نہیں نافذ کیا جا سکتا وہ لے کر آئے, کیونکہ آپ عدلیہ کا نظام, پولیس کا نظام ناکارہ ہو چکا, اس لیے یہ قوانین لائے گئے کہ بہتر طریقے سے نتائج سامنے آ سکیں. تو یہ تمام کوششیں کیا رائے گا گئیں؟ دیکھیں, اس میں بھی وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ ایزیوم کرنا کہ اس میں نااہلی شامل ہے یا کسی کا لیک آف انٹرسٹ ہے, یہ آپ لوگ جو اخذ کرتے ہیں نا کہ جی اس وجہ سے نہیں ہوا. یا تو پہلے ساری دنیا میں 4-4 مہینے میں سارے کیسز, انڈیا میں 4-4 سال تک کیسز چلتے رہتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں مجھے اسپیسیفکلی نہیں پتا, لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس میں اور سپیڈ اپ ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے. میں تو آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ چاہے پرائم منسٹر کے لیول پر جب میٹنگز میں ہوتے ہیں تو بالکل, اور یہ ریویوز کیوں ہو رہے ہیں, یہ ریویوز کانسٹنٹ ریویوز کیوں ہوتے ہیں نیب کے, سیاسی قیادت اور عسکری قیادت کیوں ساتھ بیٹھ کے کرتی ہے, نئے ڈیسیجنز لیتے ہیں کہ جہاں کمزوریاں ہیں اس کو امپروو کریں. ٹھیک, وزیر اعظم صاحب نے بہت سی میٹنگز کی, بہت سے اجلاس میں بیٹھے, ٹاسک فورس کا قیام بھی عمل میں آیا, لیکن ایک تاثر یہ آ رہا ہے کہ جب تک نئے آرمی چیف کا فیصلہ نہیں ہوگا اس وقت تک حکومت کوئی بھی ٹھوس قدم اٹھانے سے گریزہ نظر آتی ہے. میرا خیال ہے اس حکومت کے خلاف یہ الزام لگانا کہ وہ ٹائم گین کر رہی ہے دہشت گردی سے لڑنے کے لیے, میرا خیال ہے یہ تو بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ سب سے انیشیٹو ہم نے لیا 2001 کے بعد پہلی دفعہ انیشیٹو ہم نے لیا. میں کہہ رہا ہوں نا کہ جنرل کیانی کے پاس موقع نہیں تھا کہ وہ, پریزیڈنٹ زرداری کے پاس موقع نہیں تھا کہ وہ آپریشن لانچ کر سکتے, کراچی کی حد تک کر لیتے. کیا جنرل پرویز مشرف کے پاس موقع نہیں تھا کہ وہ آپریشن لانچ کر دیتے؟ پیپلز پارٹی کی 5 سال حکومت رہی, ہمت نہیں تھی.
اس میں سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ بہت سینسٹیو معاملات ہوتے ہیں. ملٹری آپریشن پاکستان میں, ایک چیز یاد رکھیں, ملٹری آپریشن پاکستان میں کبھی بھی سکسیسفل نہیں ہوا. آپ ایسٹ پاکستان کا 71 کا اٹھا لیں, آپ کراچی 1991 کا اٹھا لیں, آپ MRD موومنٹ میں 1983 میں بلوچستان میں 3-4 ملٹری آپریشن ہوئے, کوئی بھی سکسیسفل نہیں ہوا. یہ پہلا سکسیسفل ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سولین لیڈرشپ نے پرائم منسٹر نواز شریف کے انڈر پوری قیادت کو, تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ ملا کے اس کو آگے لے کے چلے. اور 2 سال کے بعد, ان اسپائٹ آف دا فیکٹ کہ اس میں کولیٹرل ڈیمیج بھی ہوتا ہے, 2 سال کے بعد کہیں سے یہ آواز نہیں آ رہی کہ جی اس کو روکا زبیر جائے. صاحب, خود فوجی قیادت کہہ رہی ہے کہ حکومت اقدامات کرے ورنہ سسٹین کرنا مشکل ہوگا اس آپریشن کو. اب دیکھیں نا, جون میں انسداد دہشت گردی کے قانون کی ایک اہم شق ختم ہو گئی, جولائی میں تحفظ پاکستان ایکٹ کی مدت ختم ہو گئی. حکومت نے ان قوانین کے بارے میں کچھ نہیں کیا, حالانکہ پہلے سے سمریز وزیر اعظم کے پاس بھی موجود تھیں. نہیں, یہ ایسا نہیں ہے. ایک تو دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان کا قانون تو نہیں سسپینڈ ہوا ہوا نا, وہ اسپیشل قانون اس وقت ایکسٹینڈ نہیں ہوا, لیکن پاکستان کا تو قانون موجود ہے. کیا 2012 میں یا 2010 میں پاکستان کا قانون موجود تھا اور تمام پاورز رینجرز کے پاس تھیں؟ تو ہوا کیا کراچی میں؟ کیا ہوا؟ حالت کیا تھی کراچی میں؟ 30 لاشیں گرتی تھی ہر روز, کڈنیپنگ ہوتی تھی, شہر بند ہوتا تھا 10 منٹ کے نوٹس پر پورا شہر بند ہو جاتا تھا. ابھی کسی کی ہمت ہے 10 منٹ 10 دن کے نوٹس پر نہیں بند ہوگا؟ تو یہ کہنا کہ نیب میں ایک کلیریفائی کر دوں کہ یہ جو ڈائریکٹ لنکیج بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے نیب کہ ایفیکٹو امپلیمنٹیشن اور دہشت گردی کے واقعات میں ایک لنکیج بنانے کی کوشش کر رہی ہے. دیکھیں, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا تو ایک کام ہے, ان کے پاس اختیارات ہیں, انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس اختیارات ہیں انٹیلیجنس کور کرنا. یہ تو نہیں کوئی بیٹھ سکتا کہ جی ہم اس وقت کام نہیں کر رہے ہیں, یا پاکستان کے جو جوڈیشل وہ قانون ہیں وہ تو اپنی جگہ موجود ہے نا. سو وہ جو گیپ آیا ہے افسوسناک بات ہے, لیکن ضرور اس کو پورا ہونا چاہیے. لیکن یہ کہنا کہ جی اب کچھ بھی نہیں ہوگا, سارے دہشت گرد باہر آ جائیں گے, ایسا نہیں. تو زبیر صاحب, آپ حکومت آخری یہ واضح کیوں نہیں کر دیتی ہے کہ بوپا کو ریوائیو کریں گے, نہیں کریں گے, دوبارہ اس قانون کو لے کر آنا ہے, نہیں لانا, اس پہ حکومت کیا سوچ رکھتی ہے؟ انٹینشن بالکل سمپل ہے جی, کہ ہم نے اس کو جڑ سے اکھاڑنا ہے, ایکسٹریمزم کو, دہشت گردی کو, اور یہ اس میں جتنے بھی چیلنجز آئیں گے اس کو عبور کرنا ہے. اگر کوئی ویکنیسز ہیں تو اس کو امپروو کرنا ہے, اور یہ سسٹینڈ ایفرٹ ہے. آج بھی بہت زبیر صاحب, آپ جواب نہیں دے رہے, آپ جواب دیں کہ حکومت اس بارے میں کیا سوچ رہی ہے, قانون کو ریوائیو کرنا ہے, نہیں کرنا, سوچ کیا ہے؟ بالکل اس پر کام ہو رہا ہے, انشاءاللہ تعالی اس پر کام ہو رہا ہے, اور آپ جلد اس سلسلے میں میرا خیال ہے پازیٹیو سلوشن دیکھیں گے. بہت شکریہ محمد زبیر صاحب, مسلم لیگ نون کے اہم رہنما. مسئلہ یہی ہے کہ چاہے وہ پنجاب ہو, سندھ یا دیگر علاقے ہوں, جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے دہشت گردی کے قانون کے تحت, اور وہ قانون ہی ختم ہو جائے گا اور اس پر ہی عمل درآمد نہیں ہوگا, تو یہاں مجرموں کو فائدہ مل رہا ہے, ملزموں کو فائدہ مل رہا ہے. اور دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے, بار بار اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ حکومت کو مزید سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا ہوگا اور کچھ اقدامات کرنے ہوں گے. بہرحال یہاں پر ایک بریک لیں گے, اور بریک کے بعد بات کریں گے دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کا دعویٰ کرنے والے بھارت کی, جہاں پر انسانی حقوق پامال کیے جا رہے ہیں اور جمہوریت کا جنازہ نکالا جا رہا ہے. ایک بریک کے بعد. دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کا دعوے دار بھارت, جہاں انسانی حقوق کی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل کے خلاف ایک غداری کا مقدمہ قائم کر دیا گیا ہے, وہاں یہ مقدمہ درج ہوا ہے. یہ ایک انوکھا واقعہ ہے. بھارت میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے حوالے سے ہفتے کے روز بنگلور میں یونائٹڈ تھیولوجیکل کالج میں ایمنسٹی انٹرنیشنل کے زیر اہتمام ایک مباحثے کا انعقاد کیا گیا تھا, اور بحث جاری تھی. اس بحث کے دوران شرکا کی جانب سے کشمیر کی آزادی اور بھارت کے خلاف نعرے لگائے گئے تھے.
جی ہاں، اس کے بعد ایمنسٹی انٹرنیشنل کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر آکر پٹیل نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا، انہوں نے کہا کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل پر غداری کے مقدمے کا مطلب ہے کہ بھارت میں آزادی اظہار نہیں ہے. آئین اور قانون اور انسانی حقوق کی بات کرنے والوں کو بھی بھارت میں مجرم قرار دیا جا رہا ہے. بھارتی میڈیا میں انسانی حقوق کی تنظیم پر غداری کے مقدمے نے ایک تہلکہ مچا دیا، مگر آزادی اظہار کا دعوے دار بھارتی میڈیا بھی مودی سرکار کی بولی بولتا دکھائی دے رہا ہے. یہاں آپ کو ہم یہ بھی بتائیں کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں سیکیورٹی فورسز کی مظالم کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دے کر کشمیریوں کے انصاف کے لیے ایک مہم چلا رہی ہے، اس لیے بھی زیر عتاب ہے یہ تنظیم. مقبوضہ کشمیر کے مختلف علاقوں میں 38 دنوں سے کرفیو نافذ ہے، وہاں پر حق خود ارادیت مانگنے والوں کو مجرم قرار دیا جا رہا ہے اور انہیں مجرم قرار دے کر 4 مزید کشمیریوں کو ابھی قتل کر دیا گیا ہے، جس کے بعد مقبوضہ وادی میں حالیہ دنوں میں شہید ہونے والے افراد کی تعداد 80 ہو چکی ہے. پورے مقبوضہ کشمیر میں میڈیا کا بلیک آؤٹ ہے، اخبارات، رسائل ان کی ترسیل پر پابندی ہے، دفاتر پر تالے ڈال دیے گئے ہیں. کئی ہفتوں سے موبائل فون سروس اور انٹرنیٹ سروس وہ بھی معطل ہے، جو کہ جمہوری بھارت جو اب دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، یہ بھارت کے چہرے پر ایک سیاہ ٹیکے یا سیاہ کلنگ سے اس کو مشابہت دی جا سکتی ہے، اس اقدام کو، کہ بھارت میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. جو میکسیمم ڈیتھس ہوئی ہیں یا تو سروں پہ گولیاں لگی ہیں یا تو سینوں پہ گولیاں لگی ہیں. بھارت میں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. 1 ارب سے زائد آبادی والی جمہوریت، آپ کو کہنے والا ایک دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہنے والا ملک، جمہوری حقوق اور آزادی اظہار کے خلاف اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ اقدامات کر چکا ہے. بھارتی حکومت حرکت میں آتی رہی ہے، بلکہ اگر ہم اسی سال فروری کی بات کریں تو دہلی کی جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے طلبہ نے جب مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے حق میں آواز اٹھائی تو حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی نے یونیورسٹی کے 8 طلبہ کے خلاف بغاوت اور مجرمانہ سازش کا مقدمہ درج کر دیا تھا. تو یہ صورتحال بھارت میں نئی نہیں ہے. وہاں پر جمہوری اقدار زوال پذیر ہیں، وہاں پر لوگوں کے حقوق غصب کیے جا رہے ہیں. بہت سے علاقے ہیں جہاں آزادی کی تحریک چل رہی ہیں اور کشمیر میں تو بھارتی ظلم کی انتہا ہو چکی ہے. اس تمام صورتحال پر ہم بات کریں گے کہ بھارت جیسے ملک میں جو دعویٰ کرتا ہے جمہوریت کا، ایسی صورتحال کیوں پیدا ہو رہی ہے. گوتم نولکھا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ ایکٹیوسٹ ہیں، جمہوری حقوق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں. بہت شکریہ گوتم صاحب. یہ فرمائیں کہ ایسا کیا ہوا کہ ایمنسٹی نے بنگلور سیمینار میں ایسا کیا کر دیا گیا، وہاں پر کیا ہو گیا کہ ایمنسٹی پر باقاعدہ غداری کا مقدمہ درج کر دیا گیا اور اب اس پہ کارروائی ہونے جا رہی ہے؟ نتھنگ ایکسٹرا آرڈینری، بہت معمولی سی ایک جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کرتی رہتی ہیں کیمپین. انہوں نے پچھلے سال ان کی ایک رپورٹ آئی تھی جولائی 2015 میں، اس کو لے کر وہ کیمپین کر رہے ہیں جگہ جگہ. اسی کیمپین کو لے کر انہوں نے بنگلور میں بھی میٹنگ کری، جہاں اے بی وی پی رائٹ ونگ ہندوتوادی فورسز کا آبجیکشن تھا. ان کا آبجیکشن کشمیر کو لے کر کوئی بھی میٹنگ ہوتی ہے اس کو لے کر ہوتا ہے. اینڈ دے چارٹس کی وہاں سیڈیشس سلوگنز اینڈ نعرے بازی کی گئی. پولیس پرومپٹلی جس طریقے سے ہندوستان میں آج کل ہو رہا ہے، رائٹ ونگ ہندوتوادی گروپس کے کہنے پر وہ بڑے فٹافٹ FIR درج کرتی ہے اور انویسٹیگیشن ہوگا. تو FIR میں سیڈیشن درج کرنا یہ تو ایک کہنا چاہیے ایک بہت معمولی سی بات اب ہندوستان میں ہو گئی ہے. پچھلے کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں اس طرح کی چیزوں پر جس کو لے کے حکمرانوں کو کچھ پریشانی رہتی ہے یا وہ ڈرتے ہیں، تو ان باتوں کو لے کر تو وہ سیڈیشن لوگوں پر اور گروپس پر ڈالتے رہتے ہیں. تو گوتم جی، یہ سیڈیشن تو ایک بہت سنگین جرم ہے. کیا جس طرح کے حالات بھارت میں ہیں، مختلف علاقوں میں ہیں، تو یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس طرح کے مزید کیسز درج ہو سکتی ہیں؟
नहीं, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में पिछले कई सालों से ये सिलसिला चल रहा था। सेडिशन का इस्तेमाल कांग्रेस के ज़माने में भी काफ़ी होने लगा था, लेकिन ये ज़रूर है कि जब से नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई है तब से ये और भी इसने और भी तेज़ी पकड़ी है, क्योंकि इनके साथ जितने भी जुड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके कोहोर्ट्स और उनके जो कारनामे हिंदुस्तान में हमने पिछले 2 सालों में देखे हैं, उससे काफ़ी मतलब उनकी गुंडागर्दी, उनके हुलिगनिज्म, आउटरेजस स्टेटमेंट्स, ये रेगुलर एक हो गया है। और उनके कहने पर हर जगह हिंदुस्तान में अब बड़ी तेज़ी से पुलिस एक्शन लेती है, फ्रॉम फाइलिंग FIR टू डिटेनिंग पीपल, इंटेरोगेशन, अरेस्ट, etc. And its courts invariably, which are in the last 2.5 years, are intervening to release these people. गौतम जी, भारत के अंदर कश्मीर के मामले पर क्या फीलिंग है? इस पर भी बात वहां पर होती है, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? तमाम लोग इस बात पर राजी हैं कि इसको एड्रेस करना चाहिए, चाहे उनका नजरिया अलग अलग हो। ठीक है, हमारे जो हुक्मरान रहे हैं उनका एक ही तरीका रहा है कि वो मिलिट्री सप्रेशन का हमेशा रास्ता अपनाते हैं। उन्हें और कुछ दुनिया में कुछ नजर नहीं आता है, उनके दिमाग में और कोई ऑल्टरनेटिव उनके दिमाग में नहीं है। लेकिन एक जो चीज जो बहुत परेशान करने वाली है वो ये कि कश्मीर को लेकर जो भी मीटिंग्स हो रही हैं आजकल, या जो करने की कोशिश भी करते हैं, तो किसी न किसी तरह उसको दबाने की कोशिश हो रही है। ये ज़्यादा परेशानी वाली बात है। इसका मतलब यह है कि वो कुछ छुपा रहे हैं अपने ही लोगों से, और छुपा रखना चाहते हैं क्योंकि वो हकीकत जो है कश्मीर की, वो सामने हिंदुस्तानियों के सामने आने नहीं देना चाहते हैं। क्योंकि एक बार हकीकत अगर सामने आने लगी तो वहाँ जो जुल्म और जो जिस तरह की एक दहशत का माहौल बैठाया हुआ है हुक्मरानों ने, उसका जो असली चेहरा है वो सबके सामने आ जाएगा। और यही वजह है कि आज कोई भी मीटिंग अगर करने जाता है, अब एमनेस्टी की जो ये मीटिंग जैसा मैं बतला रहा था, इट्स अ नॉर्मल, इट्स नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, उसमें कोई आज़ादी का वो मामला भी नहीं था। दे वर लुकिंग एट ह्यूमन राइट इश्यूज। तो आप अगर ह्यूमन राइट्स इश्यूज पर और क्वेश्चन ऑफ जस्टिस पर अगर आप मीटिंग नहीं कर सकते हैं और न करने देते हैं, और दूसरी तरफ तो फिर जो पॉलिटिकल मीटिंग्स होनी चाहिए, आज जो बातचीत होनी चाहिए हिंदुस्तान में राइट ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन को लेकर, एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन को लेकर, एक डेमोक्रेटिक रेजोल्यूशन को लेकर, वो दबा नहीं। एक यहाँ पर ये भी तो सवाल उठता है ना कि भारत बहुत बड़ी जमहूरियत होने का दावा करता है, वहाँ आज़ादी होनी चाहिए, बात करने की आज़ादी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। भारतीय जिस बात पे फख्र करते हैं वो नज़र नहीं आ रहा कि उनके मुल्क में ऐसा कुछ हो। तो ये नरेंद्र मोदी आखिर भारत को लेकर कहाँ जा रहे हैं? आपने दुरुस्त कहा, किसी भी डेमोक्रेसी के लिए ये एक खतरे की घंटी है। मैं केवल यही कहना चाहूँगा कि कश्मीरी अपनी आज़ादी के लिए हिंदुस्तान से अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, और हम हिंदुस्तानियों को हिंदुस्तान में अपनी आज़ादी के लिए जिद्दोजहद छेड़ा हुआ है हमने। तो ये एक लंबा सफ़र है। मैं यही कहूँगा ये लंबा सफ़र है, इतनी जल्दी तय नहीं होने वाला। न वो पूरी तरह हमें दबा सकेंगे, और अभी हमारी हैसियत नहीं है कि हम उन्हें हटा सकें। बहुत शुक्रिया गौतम जी। गौतम नौलखा साहब हमारे साथ मौजूद। और भारत का असल चेहरा क्या है वो इस तरह से नजर आता है। भारतीय हुकूमत अपने ही लोगों पर जुल्म कर रही है, अपने ही यहाँ आज़ादी का और जमहूरियत का गला घोट रही है। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे खैबर में होने वाले ऑपरेशन की। कड़ी निगरानी की जा रही है अब बॉर्डर की, और दहशतगर्दों का दाखिला पाकिस्तान में रोकने की भरपूर कोशिश हो रही है। बात होगी एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तानी फौज ने आज अफगान सरहद से मुत्तसिल खैबर एजेंसी में एक नए ऑपरेशन का आगाज किया है, और इस ऑपरेशन का मकसद मुबैना दहशतगर्दों की सरहद पार नक्लो हरकत को रोकना बताया गया है।
پاک فوج کے ترجمان لیفٹننٹ جنرل جناب عاصم سلیم باجوہ کے مطابق خیبر ایجنسی کی وادی تیرہ میں راج گل کے پہاڑوں اور دروں میں فوج کے اضافی دستے تعینات کر دیے گئے ہیں اور خیبر ایجنسی میں پاک افغان سرحد کے نزدیک آپریشن دہشت گردوں کی آمد و رفت روکنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ آپریشن کا مقصد ہر موسم میں استعمال ہونے والے دروں میں شدت پسندوں کی نقل و حرکت کو محدود کرنا ہے۔ گزشتہ ہفتے جب سول اسپتال کوئٹہ کے بعد میں جو حادثہ ہوا تھا اس کے بعد آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے ملک بھر میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں تیز کرنے کا حکم دیا تھا، جس کے بعد پنجاب اور پھر بلوچستان کے مختلف شہروں اور قبائلی علاقوں میں سیکیورٹی فورسز نے متعدد چھاپے مارے اور گرفتاریاں بھی سلسلے میں عمل میں آئیں۔ ان کارروائیوں کے دوران 4 دن پہلے خیبر ایجنسی میں ایک کارروائی میں مبینہ طور پر افغانستان سے آئے 4 خودکش حملہ آوروں کو بارود سے بھری 5 جیکٹ سمیت گرفتار کیا گیا۔ خیبر ایجنسی 3 سب ڈویژنز باڑہ، جمرود اور لنڈی کوتل پر مشتمل ہے۔ یہ فوجی آپریشن کس مقام پر ہو رہا ہے، کس کے خلاف ہو رہا ہے، اس علاقے کی ڈائنامکس کیا ہیں، اس کا جواب لیں گے ہم رحیم اللہ یوسف زئی صاحب سے، سینئر تجزیہ کار۔ بہت شکریہ رحیم اللہ صاحب۔ یہ فرمائیں کہ جب پہلے بھی یہاں پر خیبر 1 خیبر 2 ہو چکا ہے تو پھر خیبر میں ہی یہ آپریشن کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ دیکھیں، خیبر ایجنسی میں 2 ایسے علاقے ہیں جہاں پر بڑے مسئلے تھے، وہاں پہ ملیٹنٹ گروپس کام کر رہے تھے۔ ایک باڑہ کی تحصیل ہے، ایک تیرہ کی وادی ہے۔ لنڈی کوتل تحصیل میں مسئلہ نہیں تھا، تو یہ جو 2 علاقے ہیں یہاں پر پہلے 2014 کے آخر میں بڑے فوجی آپریشن ہوئے۔ باڑہ میں خیبر 1 ہوا، تیرہ میں خیبر 2، اور یہ جو یہاں پر ملیٹنٹ گروپس تھے، طالبان تھے، لشکر اسلام، منگل باغ کی تنظیم تھی، تو ان کو یہاں سے نکالا گیا، کافی لوگ اس میں مارے گئے۔ اس سے پہلے بھی باڑہ میں مختلف ناموں سے چھوٹے چھوٹے فوجی آپریشن ہوئے تھے، ان کے پشتوں کے نام تھے درغلم، بیا درغلم، خوخپہ دشم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آ رہا ہوں، میں پھر آ رہا ہوں اور میں تمہیں دیکھ لوں گا، یہ پشتوں کے نام تھے، لیکن وہ چھوٹے آپریشن تھے۔ بعد میں یہ بڑے آپریشن ہوئے، خیبر 1 خیبر 2، تقریباً سارا یہ علاقہ کلیئر ہو گیا ہے۔ باڑہ میں امن و امان آ گیا ہے، وہاں پہ جو لوگ بے گھر ہوئے واپس آ گئے ہیں۔ تیرہ بھی مکمل طور پر فوج کے قبضے میں ہے، وہاں پہ جو لوگ بے گھر ہوئے ان کی تقریباً ساروں کی واپسی ہو چکی ہے، تھوڑے بہت لوگ ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ جو افغانستان کی بارڈر کے علاقے ہیں اس میں 2 چھوٹی چھوٹی وادیاں ہیں، کچکول اور راجگل کے نام سے۔ وہاں پہ زمینی فوجی کارروائی نہیں ہوئی تھی، وہاں پر بمباری ہوئی تھی، تو وہاں افغانستان سے کبھی کبھار ملیٹنٹس آتے تھے، اور چونکہ افغانستان کے علاقے میں بالکل پاکستان کی سرحد کے قریب وہاں پہ مختلف تنظیمیں کام کر رہی ہیں، پاکستانی طالبان کے دڑے ہیں، لشکر اسلام ہے، منگل باغ کی تنظیم، اور پھر سب سے بڑھ کر داعش بھی وہاں موجود ہے۔ یہ ننگرہار کا صوبہ ہے جو خیبر ایجنسی سے ملتا ہے، اور یہاں پہ پہلے 9 اضلاع میں داعش موجود تھی، ابھی محدود ہو کر 2-3 اضلاع میں رہ گئی ہے، جن کے نام اچین، کوٹ اور ہسکا مینا ہے۔ تو وہاں سے ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ در اندازی ہو، تو ان کا راستہ روکنے کے لیے ابھی یہ پاکستانی فوج کارروائی کر رہی ہے تاکہ بارڈر کو محفوظ بنایا جائے۔ بہت بہت شکریہ رحیم اللہ یوسف زئی صاحب۔ یہ آپریشن اب بارڈر کے علاقے میں ہو رہا ہے اور بڑی صورت کے ساتھ اور بڑی جامع حکمت عملی کے ساتھ یہ جاری ہے۔ بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے پاناما تحقیقات کے حوالے سے نئی قانون سازی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا پہلے قوانین موجود نہیں ہیں جو نیا قانون بنانا پڑ رہا ہے، اور یہاں ایک سوال بھی پیدا ہو رہا ہے کہ کیا پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے ہاتھ ملا دی ہیں اس معاملے پر۔ بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ نواز شریف تیرے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ Panama issue is the largest corruption scandal in the world. ملک کے وزیر اعظم کے اوپر الزامات ہیں، ان کے فیملی کے اوپر الزامات آئے جائے۔ عوام کے
सामने तो इस तरह की बातें होती रहीं और ये लबो लहजा रहा, लेकिन पानामा लीक्स पर तहकीकात का मामला दर हकीकत एक बार फिर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की नादीदा सियासी मुफाहमत की वजह से तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। मुस्लिम लीग नून की जानिब से वफाकी वज़ीर ख़जाना इसाक डार और पीपल्स पार्टी की जानिब से अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह के दरमियान आज एक अहम मुलाकात हुई है। दोनों रहनुमाओं ने पानामा समेत करप्शन की तहकीकात के लिए 1956 इंक्वायरी एक्ट के तहत नया कानून बनाने पर इत्तेफाक किया है। पानामा पेपर्स 4 अप्रैल 1916 को सामने आए थे। 4.5 महीनों में हुकूमत और अपोजिशन जमातें पानामा पेपर्स पर तहकीकात के ज़ाब्ता-ए-कार पर भी मुत्तफिक नहीं हो सकी। इस सिलसिले में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने 1 महीने में 2 मरतबा कौम से खिताब किया था और हुकूमत ने तहकीकाती कमीशन के लिए चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली को खत लिखा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमती दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी, जिसके बाद तहकीकात की ज़ाब्ता-ए-कार बनाने के लिए हुकूमत और अपोजिशन की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी बनाई गई थी। मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी को ये मैंडेट दिया गया था कि वो पानामा पेपर्स, ऑफशोर कंपनियों और सियासी असर व रसूख से कर्जों की माफ़ी, कमीशन, किकबैक्स की तहकीकात के लिए ज़ाब्ता-ए-कार तैयार करें और 2 हफ्तों में पार्लियामेंट में रिपोर्ट जमा कराएंगे। पार्लिमानी कमेटी 8 इजलास हो चुके हैं, लेकिन नतीजा सिफर रहा है। इसके बाद अब तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने भी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहा है कि पानामा पेपर्स की तहकीकात पर कोई नतीजा खेज हल सामने ना आए तो तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। हम देखेंगे कल TORs की ऑपोजिशन की मीटिंग है और उसके बाद हमने फैसला कर लिया है कि हम मीटिंग देख के तो अब हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। इलेक्शन कमीशन में जा चुके हैं, स्पीकर के सामने हमने रेफरेंस दायर कर दिया है पार्लियामेंट में और अब हमने ये फैसला किया है कि हमने पूरी पिटिशन तैयार कर ली है सुप्रीम कोर्ट के लिए। कल का हम देख रहे हैं मीटिंग TORs का क्या फैसला होता है, लेकिन हमें पता है कि गवर्नमेंट कभी भी TORs नहीं मानेगी। मानना अगर उनको खौफ ना होता किसी चीज़ का तो अब तक मान गई होती। इस सूरत हाल को मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जनाब खुर्शीद शाह साहब। बहुत शुक्रिया खुर्शीद शाह साहब। ये फरमाएं कि क्या वाकई TORs पर इत्तेफाक के लिए पार्लियामान में नई कानून साजी होगी? देखिए, इस हद तक तो है कि हमने कहा था कि ये कानून चेंज होना चाहिए। इस कानून के तहत किसी को कोई ऐसी सज़ा नहीं लग सकती। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट की भी वर्डिंग आ गई है, ट्रुथलेस जो है लॉ है। तो उसके बाद मुत्तफिक थे, एक नया कानून बने और उस वक्त हुकूमत ने कहा कि इस कानून में कुछ तब्दीलियाँ अंदर से लाई जाए। हमारा मौक़िफ़ ये था कि ये बिल्कुल नया कानून बने। अब सुना ये है कि गवर्नमेंट भी इस बात पे एग्री हो गई है कि एक बिल्कुल नया कानून 2016 का बनाया जाए। अब आज उस सिलसिले में इसाक डार साहब मेरे पास आए थे और मैंने उसे बड़ा क्लियरली कह दिया कि जी इसमें मेरे साथ अपोजिशन पार्टियां भी हैं, इनको मुझे साथ लेके चलना पड़ता है और लीडर ऑफ अपोजिशन है सेनेट से जो उसको लीड कर रहा है। हमारी पहले भी कोशिश थी, हम चाहते थे कि ये जो करप्शन का मसला है ये मुल्क के लिए बहुत बड़ा मसला है, मुल्क को बड़ी चैलेंजेस है और करप्शन की वजह से ये मुल्क बहुत पीछे होता जा रहा है और ये बहुत अहम मसला है जिसको रिजॉल्व करना चाहिए। अल्टीमेटली ये इल्ज़ाम तराशियों से ये मुल्क कमज़ोर होता जा रहा है। तो उसी पे मैंने उसे कहा कि स्पीकर ने अभी रिसेंटली चौधरी एतजाज़ से बात की थी और चौधरी एतजाज़ ने वेडनेसडे का टाइम दिया है उनको और वेडनेसडे का टाइम दिया है और उस वजह से अब वो उनसे बात हो जाएगी। कल चौधरी एतजाज़ आएगा, मैं भी उससे बात कर लेता हूँ, पूछ लेता हूँ कि किस हद तक ये बात है, किस हद तक बात आप आगे बढ़ाएंगे, तो उनसे पूछ के फिर ही मैं कुछ आगे बात कर सकूँगा। तो शाह साहब, आपको क्या लगता है कि तहरीक इंसाफ हो या दीगर अपोजिशन जमातें वो इस पर मुत्तफिक हो जाएंगी, आमादा होंगी इस पर? देखें, बात यह है कि हुकूमत का अपोजिशन का स्पिरिट आपने देख लिया। हम इमीडिएटली राज़ी हो गए, बैठ गए, फैसला किया। अब ये सारा हुकूमत के ऊपर डिपेंड करता है कि हुकूमत क्या ये मसला फॉर एवर ख़त्म कर सकती है। जो हुकूमत के ऊपर इल्ज़ामात आए हैं क्या वो इल्ज़ामात सही भी हैं, गलत भी हैं। ये तो हुकूमत के लिए ख़ुद भी अच्छा है कि हुकूमत अपने आप को पाकिस्तान के 20 करोड़ आवाम के सामने जो उनके ऊपर इल्ज़ामात आए हैं क्लियर कर दे। अभी सैटरडे को एक प्रोग्राम चला है जिसमें नए डॉक्यूमेंट्स आए हैं, वो भी शायद ARY पे थे, मैंने देखा था, नए डॉक्यूमेंट्स आए। ये सारी चीज़ें हैं जो उस कानून बनने के बाद ये सारी चीज़ें सामने आएंगी
اور ملک میں انصاف ہے، قانون ہے اور عدلیہ ہے، سپریم کورٹ بیٹھی ہے، یہ سارے ادارے ہیں، ان کو بھی اپنا رول ادا کرنا پڑے گا، سپریم کورٹ کو بھی اپنا رول ادا کرنا پڑے گا. ایسے لیے نہیں ہے کہ سپریم کورٹ ادھر کی پٹیشن لے، اسے ادھر کی پٹیشن لے. یہ جو مسئلے ہیں، یہ جو کرپشن ہے، یہ جو ایشوز آتے ہیں، اس پہ بھی سپریم کورٹ کو سو موٹو لینا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یا اس پہ نیب کو، ایک پہ ایف آئی آر یہ کہہ دینا کہ یہ ہمارے 5 سال پرانے کیسز ہیں یا یہ ہم نہیں لے سکتے. تو ایسے ایسے کیسز بھی پرانے لیے ہیں، ان کا وجود ہی ختم ہو گیا تھا. جو بے نظیر بھٹو صاحبہ کا کیس ابھی پھر اوپن کر رہے تھے کہ سوئز کیس، وہ کیا ہے، وہ تو 20 سال پرانا ہے، اس کو تو کورٹوں نے بھی ختم کر دیا، وہاں کی کورٹوں نے بھی ختم کر دیا. اب یہ گیم جو ہے وہ حکومت کے کورٹ میں ہے، حکومت کس طریقے. بہت بہت شکریہ خورشید شاہ صاحب. دیکھنا ہوگا کہ اگر پاناما کے معاملے پر نئی قانون سازی ہوتی ہے تو اس پر اپوزیشن جماعتیں کیا رد عمل دیتی ہیں، اور یہ قانون سازی جو مجوزہ قانون سازی، ممکنہ قانون سازی ہے، یہ کس طرح کی قانون سازی ہوگی. جب اس کے خد و خال سامنے آئیں گے تبھی اس پر کوئی رائے قائم کی جا سکتی ہے. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مسعود رضا اور پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.